ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے ذرا 69 سال پیچھے چلتے ہیں۔ رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے ہماری ایک علیحدہ وطن کی مانگ کو پورا فرمایا، ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں فرزندان حق کا خون شامل ہے۔ اس ملک کے لیے کروڑوں نے بسے بسائے گھروں کو چھوڑا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو خون میں رنگ دیا گیا، شیرخوار بچوں کو ہوا میں اچھال کر تلواروں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، نوجوانوں کے سینوں کو نیزوں کی انیوں سے چھید دیا گیا، ہزاروں عصمتیں لٹیں، ہزاروں عفتیں اس وطن کی آزادی پر قربان ہو گئی۔ سب کچھ لٹ گیا، مگر جو واحد چیز بچی، جو واحد سینوں میں بات موجود رہی، وہ جذبہ تھا، وہ امنگ و حوصلہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ نعرہ تھا جس پہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ وار دیا۔ ناظرین اکرام، آج ہمیں آزادی حاصل ہوئے 69 سال بیتتے ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پاکستان تو قائم ہو گیا، لیکن قیام پاکستان کا مقصد گرد سفر میں کھو گیا۔ یاد کیجئے، ہم نے اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا کہ رب کائنات ہمیں اس زمین پر ایک مختصر سا خطہ ارضی عطا فرما جس پر ہم تیرا نظام قائم کریں گے، تجھ کو الہ مان کر زندگی بتائیں گے، تیرے احکامات پر دل و جان سے عمل کریں گے، جو تعلیم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس کے احکامات پر چلیں گے، برائیوں کو پنپنے سے روکیں گے، نیکی کے چلن کو عام کریں گے، حرام و حلال کی جو قیود تو نے طے کر دی ہیں ان کو سر بسر تسلیم کریں گے، اور جو خطہ ارضی تو ہمیں عطا فرما رہا ہے اس پر تیرے دین کا غالب کر کے رہیں گے۔ ناظرین کرام، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے اس نعرے کو کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت ایک نعرہ نہیں، رب سے کیا گیا ایک عہد تھا۔ آج 69 سال بعد بڑی دردمندی سے جائزہ لیجئے کہ ہم اس عہد کو کس درجے میں پورا کر چکے۔ عہد وفا کرنا تو دور کی بات، ہم تو الٹا عہد شکنی پر اتر آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ذہن میں نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام بالکل 2 ٹوک انداز میں واضح تھا۔ آج میڈیا پر بدقسمتی سے چند سیکولر اور لبرل حضرات اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پاکستان کے وجود کا مقصد ایک سیکولر اسٹیٹ کا قیام تھا۔ اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ سے خطاب میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا، ہم ایسا آئین تشکیل دیں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سایہ عافیت بخشے گا، سب کو جینے اور آگے بڑھنے کا رستہ دکھائے گا، جو امن و امان اور ترقی کا ضامن ہوگا۔ قائد محترم نے 14 فروری 1948 کو سی پی دربار سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ ان زرعی اصولوں پر مبنی ضابطۂ حیات پر عمل کرنا ہے جو قوانین ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیام پاکستان کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔